بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اسپین کی وہ بہادر خاتون جس نے عثمانیہ سلطنت کے کمانڈر خیر الدین باربروسا کے ساتھ مل کر دشمن کا جینا حرام کیا، جس کو تاریخ میں سمندرت کی ملکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خیر الدین باربروسا نے جس شان و شوکت کے ساتھ سمندر میں حکومت کی ہے، اس میں بڑا ہاتھ سید الہرا کا بھی تھا۔ خیر الدین باربروسا اور سید الہرا نے اتحاد کر کے عیسائیوں کا جینا حرام کیا، آج بھی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ 1492 میں سلطنت غرناطہ پہ ایزابیلا اور فرڈینینڈ کے قبضے کے بعد ہجرت پر مجبور ایک 7 سالہ بچی نے اس واقعے کو ذہن سے محو نہیں ہونے دیا۔ ایزابیلا، فرڈینینڈ اور ہسپانوی فوجوں کی جانب سے 1 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام اور 20,000 مسلمانوں کا قیدی بنایا جانا اتنا معمولی واقعہ نہ تھا جو اس بچی کے ذہن پہ اپنا اثر چھوڑنے میں ناکام رہتا۔ 16ویں صدی میں یہی بچی ایک ایسی جرار خاتون کے روپ میں ابھری جو اپنے بحری بیڑے پر سوار ہو کر سمندروں کا سینہ چیرتی ہوئی عیسائی فوجوں پر قہر بن کر ٹوٹتی اور بجلی بن کر گرا کرتی تھی۔ یہ تھی دنیا کی واحد مسلمان بحری قزاق ملکہ، جو کہ امیر الجبل کے لقب سے مشہور تھیں اور جن کا نام ہی عیسائی بحری بیڑوں کے سپاہیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی تھاک مٹانے کے لیے کافی تھا۔ تاریخ کے اوراق میں یہ ملکہ سید الہرا اور ملکہ تطوان کے نام سے پوشیدہ ہے، کیونکہ ان کے نام اور کارناموں کا تذکرہ دنیا بھر کے لیے نامانوس ہے۔ 14 جولائی 1485 کو پیدا ہونے والی لالا عائشہ نامی یہ لڑکی ملکہ کا لقب پانے والی آخری مسلمان خاتون تھی، جو 30 سال تک بلا شرکت گہرے سمندر کی بے کران وسعتوں پر حکومت کرتی رہی اور ہسپانوی اور پرتگالی بحری بیڑوں کو اپنے نام کی دہشت میں مبتلا کر کے رکھا۔ بنو رشید سے تعلق رکھنے والی اس لڑکی کی شادی 16 سال کی عمر میں خود سے 30 سال بڑے شخص ابو الحسن المدرسی سے ہوئی، جس نے عمروں میں اتنے بڑے تفاوت کے باوجود سیدہ کو ہمیشہ خوش رکھا۔ سیدہ نے اپنے شوہر کے ساتھ مراکش کے ایک تباہ شدہ ساحلی شہر تطوان کو سلطان مراکش سے اسے قلعہ بند کر کے رہائش پذیر ہونے کا پروانہ حاصل کرنے کے بعد از سر نو آباد کر کے یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ 1515 میں اپنے شوہر کی وفات کے بعد سید الہرا اسلامی تاریخ کی وہ آخری عورت تھیں جو ملکہ کے عہدے پر مطمئن ہو کر تطوان شہر کی خود مختار حکمران بنی، جو کہ اندلس سے مسلمانوں کی جلاوطنی کے بعد اب گنجان آباد شہر بن گیا تھا۔ اندلس کی تباہی، مسلمانوں کی نسل کشی اور انہیں جبراً عیسائی بنانے کا غم و غصہ ان کے دل سے اب تک محو نہ ہوا تھا، سو آپ نے اپنی سلطنت کو سمندری ہیڈ کوارٹر میں بدل کر اندلس اور پرتگال کے خلاف بحری قزاقی کا رستہ اختیار کر کے عیسائی بحری بیڑوں سے ٹکر لینے کی ٹھانی، اور اس مہم میں بہت سے جلاوطن اندلسی خاندان سیدہ کی پکار پہ لبیک کہہ کر ان کے شریک ہم سفر ہوئے۔ سیدہ نے ایک بحری بیڑا ترتیب دے کر ہسپانوی اور پرتگالی فوجوں کا ان سمندری گزرگاہوں پہ سفر کرنا محال کر دیا جہاں سیدہ کی حکومت تھی۔ اپنی مہمات میں تیزی لانے کے لیے انہوں نے اپنے وقت کے مشہور بحری کمانڈر اور خلافت عثمانیہ کے ایڈمرل خیر الدین باربروسا سے الجزائر میں اتحاد کر لیا۔ یہ دونوں مل کر مغربی بحیرہ کلزم اور شمالی افریقہ میں ہسپانوی اقتدار اور پرتگالی بحری بیڑوں پہ قہر بن کر ٹوٹے۔ سیدہ متفقہ طور پر اپنے آدھے بحیرہ کلزم کے قزاقوں کی سردار تھی۔